الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک اصحاب کاف اور رقیم یہ ہماری آیتوں میں سے عجیب تھے کہ جب ان نوجوانوں نے پناہ لی ایک غار میں، اور غار میں پناہ لینے کے بعد دعا کی، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی طرف سے خاص مہربانی عطا فرما اور ہمارے معاملے کو درست فرما. اللہ کریم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے کانوں میں تھپکی دی اس غار میں کہ یہ کئی سال وہاں سوتے رہ گئے. پھر جب ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ ان دو گروہوں میں سے کون زیادہ یاد رکھنے والا ہے اس مدت کو کہ جتنے وہ غار میں ٹھہرے. یہ اصحاب کہف کا پورا واقعہ شروع کی چند آیات میں اس کا خلاصہ ہے تاکہ تفصیل کا شوق پیدا ہو. تفصیل کا شوق پیدا ہو. چند آیاتوں میں پورا خلاصہ اور پورے واقعے کی خد و خال ذکر فرما دی ہے. اور اللہ کریم نے فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پیش نظر لوگوں کو سنانا ہے کہ جو آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ غار والے کون تھے، انہیں یہ عجیب واقعہ لگ رہا ہے. اللہ کے قدرت کے واقعات تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہیں. اس میں بھی حیرت ہے، عجیب ہے، لیکن اس سے زیادہ عجیب تر واقعات بھی اللہ کے ہیں. یہی ایک واقعہ تو نہیں، آسمان نما چھت نہیں دیکھتے، یہ پھیلی ہوئی زمین جسے اللہ نے عدم سے وجود بخشا اور دیوی ہیکل پہاڑ گاڑ دیے کیلوں کی طرح، سمندر اور دریا بہا دیے، یہ آپ سے حیرت سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے. اور خود اس واقعے سے پہلے ایک بڑا عجیب واقعہ گزرا معراج کا. کہ آپ رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس اور پھر آسمان اور پھر جنت اور جہنم اور پھر واپس اسی رات کے حصے میں تو کوئی یہی عجیب تو نہیں ہے کہ یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کی نبوت کو ہم اس واقعے سے جانچیں گے، آپ بتائیے کہ یہ اصحاب کہف والے کون تھے. پھر آگے فرمایا، اس واقعے کو سنایا کہ یہ چند نوجوان تھے. قرآن مجید کی خاص شان ہے
کیونکہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، بصیرت اور حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ تو کسی بھی قصے کی وہ چیزیں ذکر کرتا ہے جس میں عبرت ہو، سبق ہو، نصیحت ہو، پیغام ہو، تربیت ہو، ذہن سازی ہو، فکر کی درستگی ہو، عقیدے کی بات ہو، نظریہ ہو، وہ بات کرتا، ان اجزاء کو ذکر کرتا ہے۔ یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ واقعہ کب کا ہے، یہ ذکر نہیں کیا۔ یہ بھی نہیں بتایا کہ جغرافی لحاظ سے اس کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ بعد والوں نے ریسرچ کی، معلومات اکٹھی کی، کسی نے کہا اردن، کسی نے کہا شام کا دور دراز کا علاقہ، زمانہ، مختلف رائے آئیں، لیکن اتنا بات طے ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں آنے سے پہلے کا واقعہ ہے اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کا واقعہ ہے۔ اب یہ چند نوجوان تھے، خوشحال گھرانے کے تھے، ان کے بڑے، ان کے پاس سرکاری عہدے اور منصب تھے، کھاتے پیتے گھرانوں کے یہ نوجوان تھے۔ کہیں نکلے، کہیں سچائی کی صحبت مل گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ اس وقت کے سچے دین کو قبول کر لیا۔ ماحول سازگار نہیں تھا، وہ ایسا وقت نہیں تھا کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلے۔ ماحول ایسا نہیں تھا، پورے ملک پہ شرک کا فضا تھی، ظالم حکمران اپنے سامنے سجدے کرایا کرتا تھا، نہ کرنے پر ظلم ڈھایا کرتا تھا، پوری فضا بے دینی کی تھی۔ وہاں دین دنیا کو ساتھ لے کے چلنا مشکل لگ رہا تھا کہ تو انہوں نے دنیا سے کنارہ کشی کی اختیار کی، دین کو اپنے ساتھ لے لیا۔ چاہتے تو بے دینی کے ساتھ خوشحالی کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے پسند کیا فقر و فاقہ گزار لیں گے لیکن دین کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ انہوں نے وطن تو چھوڑا، عہدے اور منصب بھی چھوڑے، جوانیوں کے جو خواب ہوتے ہیں، جوانیاں تھی نا، جوانیوں سے جو لطف اندوز ہونے کا جو ایک موسم ہوتا ہے، انہوں نے ان سب چیزوں کی قربانی دی، لیکن اپنے دامن کو بے دینی سے داغدار ہونا انہیں نہ گوارا نہ ہوا۔ یعنی آپ یوں کہیے، انہوں نے مادیت سے نظریں پھیر دیں، دین کو اپنے سینے سے لگا لیے۔ یہ بڑا نمونہ ہے اس دور کے لیے کہ جہاں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا مشکل ہو رہا ہے، کہ دین کو دنیا کے ساتھ لے کے چلو، دنیا کو دین کے ساتھ لے کے چلو، تو ان نوجوانوں نے دین کو ترجیح دی اور دنیا سے منہ پھیر لیا، اور جا کر پہاڑ کے ایک غار میں جا کر پناہ لی۔ اس لیے نہیں لی کہ دنیا سے ان کا دل بھر چکا تھا یا وہ بوڑھے ہو چکے تھے یا وہ دنیا سے سیر ہو چکے تھے، نہ، ابھی تک تو ان کی جوانی تھی، ابھی انہوں نے دنیا سے مزے
مزے لینے کا وقت تھا، لیکن ان کی نظر میں دین ایمان کی قدر و قیمت بہت تھی۔ تو انہوں نے وہاں سے وہ نکل کھڑے ہوئی ہے اور اس ظالم بادشاہ کی گرفت سے بچنے کے لیے شہری زندگی چھوڑی، عہدے منصب قربان کیے۔ ان کی جو ٹھاٹ باٹ کی زندگی تھی، ان کے گھروں میں آسائش اور آرام کی سب میسر تھی، اس سے وہ دستبردار ہوئے اور اس شہر سے وہ نکل کھڑے ہوئے، اور وہ جا کر ایک پہاڑ کے غار میں جا بیٹھے۔ اذ اوى الفتية الى الكهف، چند نوجوانوں نے غار میں جا کر پناہ لی۔ جوانی زندگی کا سب سے اچھا موسم ہوتا ہے۔ زندگی کا سب سے اچھا موسم ہوتا ہے، اور اسی موسم میں آدمی کے جذبات بھی جوان ہوتے ہیں، اعضاء اور جوارح بھی جوان ہوتے ہیں، اندر کے جذبات بھی جوان ہوتے ہیں۔ یہی دور انقلاب کا دور ہوتا ہے، تبدیلی کا دور ہوتا ہے۔ دنیا میں جو انقلابات آئے وہ سب نوجوانوں کے سر رہے۔ خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین ماننے والے اکثریت ان کی جوانوں کی تھی، اور انہوں نے پھر دین کی حفاظت اور اشاعت میں قیادت کی۔ مدینہ منورہ کا پورا اسلام ایک نوجوان کے حصے میں آیا، پورا مدینہ منورہ کا اسلام ایک نوجوان کے ہاتھ میں آیا۔ یہ سعادت اسے ملی، وہ ایمان لے آئے، اور وہ بھی خوشحال گھرانے کے بچے تھے۔ ایسا خوشحال گھرانہ تھا کہ ان کی اماں نے کہہ رکھا تھا کہ جب تم سب سے قیمتی عطر لے کے آؤ، تاجروں سے کہا رکھا تھا، تو پہلے میرے گھر کی دستک دو، میرا بیٹا لگائے گا، پھر تم بازار میں فروخت کرنا۔ جب تم یمن سے اور شام سے بڑھیا لباس لے کے آؤ، بڑھیا جوتا لے کے آؤ، تو پہلے میرے گھر پہ آنا، تمہاری منہ مانگی قیمت تمہیں ملے گی، لیکن پہنے گا میرا بیٹا پہلے۔ ایسا شہزادہ تھا، ایمان لیا، اور ایمان لانے کے بعد گھر میں قید کر دیا گیا، بیڑیاں باندھی گئیں، کسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے۔ ایک دن اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے تو یہ نوجوان سامنے سے آیا، اس کے جسم پہ کپڑے تھے اور پیمن لگے ہوئے تھے، پیمن لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی اس کے پہلا زمانہ اور آج کی زندگی دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بھر لائے۔ کیا خوشحال زندگی تھی، اور آج کیسی مجاہدے کی زندگی ہے اس نوجوان کی، تو اس کا تصور کر کے آنکھوں سے آنسو بھر لائے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاں اتنا لباس ہوگا کہ ایک صبح پہنو گے، ایک شام پہنو گے، اور تم اپنے گھروں کی دیواروں کو بھی لباس پہناؤ گے، ایسے پردے لٹکاؤ گے جیسے بیت اللہ پہ پردے لٹکی ہوئی ہیں، اور تمہارے ہاں کھانے کی اتنی فراوانی ہوگی کہ ایک ڈش رکھی جائے گی، ایک اٹھائی جائے گی، ایک رکھی جائے گی، اٹھائی جائے گی۔ پاس بیٹھنے والوں نے کہا، یا رسول اللہ بڑے مزے آئیں گے، آسانی کے ساتھ اللہ کی بندگی اور اللہ کے دین کی خدمت کریں گے۔ فرمایا، نا نا نا، آج تمہارا ایمان چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہے، اور اس وقت لوگوں کا ایمان ایسا ہوگا جیسے سمندر پہ اوپر والی جھاگ جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، جدھر لہریں ہیں ادھر وہ جا رہا ہوتا۔ اس وقت کے مسلمان ایسے ہوں گے۔ اور تو وہ نوجوان تھا، اور اس نوجوان حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہیں مدینہ بھیجا، استاد بنا کر، معلم بنا کر، دائی بنا کر۔
اور پوری فضا مدینہ منورہ کی اسلام کے لیے انہوں نے سازگار کی. نوجوان تھے. تو جوانی، اس میں جذبات بھی جوان ہوتے. کسی قوم کا مستقبل اس کے جوان ہوا کرتے ہیں کہ ان کی پر نظر رکھو کہ ان نوجوانوں کی پرورش، ان کی اصلاح، ان کی تربیت، ان کی جذبات، ان کی سوچ، ان کا کردار، ان کے اخلاقیات کیا ہیں. یہ تمہارا مستقبل ہے. قومیں اپنے نوجوانوں کو سنوارا کرتے تھے اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے. اور ہمارے پاس سب سے زیادہ نوجوان ہیں اور بوجھ بن گئے ہیں. بوجھ بن گئے ہیں کہ اتنا نشہ کرتے ہیں، اتنی نشہ آور دوائیں کھاتے ہیں، اتنے اخلاقیات سے عاری ہو گئے ہیں. جوانیاں بھی گئی، صحت بھی گئی، حسن بھی گیا، شباب بھی ماند پڑ گیا، اور اندر کے جذبات ختم ہو گئے. اب ان کی سوچ اتنی رہ گئی، پیٹ شہوت، پیٹ شہوت، پیٹ شہوت، اس سے آگے کی ان کی سوچ ہی نہیں ہے. اس سے آگے کی سوچ نہیں. تو وہ جو جوانیاں ہیں ان کے جذبات بھی جوان ہوا کرتے تھے. وہ قوموں کو آگے لے کے جایا کرتے ہیں. اللہ نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی تھی کہ اس ملک میں 60-70% جوان ہے، لیکن اتنا بڑا سرمایہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ضائع کیا. اپنے ہاتھوں سے. اقبال کہا کرتا تھا، تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر. کسی قوم کی بلندی اور پستی کا معیار کیا ہے. تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قوم اوپر کی طرف جا رہی ہے یا پستی کی طرف جا رہی ہے. فرمایا جب اس نوجوان کے ہاتھ میں اپنی بیٹیاں اور بہنوں، اپنے دین، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے تیر اور کمان ہوگا، یہ اس قوم کا عروج ہوگا. اور جب اس نوجوان کے ہاتھ میں گٹار ہوں گے، آلات موسیقی ہوں گے، سمجھ لو یہ اس قوم کی پستی کا دور شروع ہو گیا. علامہ اقبال کہا کرتا تھا، آج تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر. کسی قوم کی پستی اور ذلت اس کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار، آلات موسیقی ہوں. اور اب تو ہماری نسلیں اسی ٹیلنٹ کو تلاش کر رہی ہوتی ہے پورے ملک میں، اور یہی ٹیلنٹ ہمارے ہاں تیار کیا جاتا ہے. یعنی اپنی ذلت اور پستی کا سامان خود کر رہے ہوتے. اذ اول الفتیۃ الی الکہف، نوجوان تھے، اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، اور جا کر غار میں جا کر پناہ لی، لیکن اپنا دامن بے دینی سے داغدار نہیں ہونے دیا. بے دینی سے داغدار نہیں ہونے دیا. بڑے گھرانوں کے بچے تھے. سرکاری سطح پہ تلاش شروع ہوئی، نجی طور پر بھی انہیں تلاش کیا گیا، کہیں مل جائے. نہیں ملے تو ایک تختی پر ان کے نام کند کر کے شاہی خزانے میں رکھ دیے گئے. اس لیے انہیں کہف والی بھی کہتے ہیں اور انہیں رقیم والی بھی کہتے ہیں، کہ جن کے نام کی تختی لکھی گئی تھی. جب یہ وہاں پہنچے تھے تو اللہ والے تھے، اللہ والے. اور وہاں جا کر سب سے پہلے اللہ سے دعا کی، اللہ سے دعا کی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مشکلات کے حل کے لیے دعا سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں. لوگ پوچھتے ہیں، مجھتے نا آتے ہیں
کوئی وظیفہ بتا دیجیے. میں نے کہا دعا کیا کرو. نہیں حضرت کوئی اور کچھ نئی بات. اب یہ وظیفہ تو اللہ کے نبی نے بتایا اور فرمایا کہ یہ ایسا وظیفہ ہے، یہ ایسا وسیلہ ہے کہ جو حالات آئے ہیں اور جو حالات آئیں گے، یہ دعا ان دونوں کے لیے مؤثر ہے. ینفع مما نزل و مما لم ینزل، جو حالات آ چکے اس سے بھی تمہیں یہ دعا نجات دے گی، اور جو نہیں آئے اس میں یہ دعا رکاوٹ بنے گی. وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، آنے والے مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا راستہ روک سکتے ہو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کر کے. جسے اللہ تعالیٰ اپنا تعلق نصیب فرمائے تو پھر اس کی عقل بھی بڑی روشن ہو جاتی، اس کی سمجھ بوجھ بھی بڑی اچھی ہو جاتی. تو انہوں نے اس مشکل کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار استعمال کیا وہ دعا کا. سب سے مؤثر ہتھیار دعا. امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ مضطرب آدمی کو، پریشان حال آدمی کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، بشرطے کو دعا مانگنے میں اس کا حق ادا کرے، غافل دل کے ساتھ دعا نہ ہو. ایک آدمی حجاج بن یوسف بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. دوران طواف ایک آدمی کی آنکھ نہیں تھی، دعا کر رہا تھا اللہ بینائی واپس آ جائے. تو جس انداز سے وہ دعا کر رہا تھا حجاج سمجھ گئے کہ اسے آنکھ کی بینائی کوئی نہیں ملنی. کہنے لگا اگر طواف مکمل ہونے سے پہلے تیری بینائی واپس نہ آئی تو بینائی نہیں، تیرا سر بھی نہیں رہے گا. حجاج کے بارے میں مشہور تھا، جو کہتا ہے وہ کرتا بھی تھا. اب جو اس نے دعائیں شروع کر دی، معاملہ پہلے بینائی کا تھا، اب جان کے لالے پڑ گئے. اب جو اس نے دعا مانگی، اللہ کی شان، طواف مکمل ہونے سے پہلے بینائی واپس آئے. حجاج نے کہا جیسے تو پہلے مانگ رہا تھا، سال ہر سال مانگتا رہتا، کچھ نہیں مل رہا تھا. مانگ تو صحیح اللہ سے، مانگ کس سے رہا ہے؟ تو نظر تو آئے کہ تو مانگنے والا ہے، ورنہ باہر فقیر مانگتا ہے تو اس کا سراپا بتاتا ہے کہ یہ بیکاری ہے، اس کا سراپا بتاتا ہے کہ یہ بیکاری ہے، اس کا انداز ایسا ہوتا ہے. تو دعا دل کی سچی تڑپ سے ہو، دل کے یقین کے ساتھ ہو، وہ اپنا اثر رکھتی ہے، وہ اپنا اثر رکھتی ہے. تو ان نوجوانوں نے غار میں جا کر اللہ سے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اسباب دے دے، وسائل دے دے، اور ہمیں ہمارا مقصد حاصل ہو جائے کہ ہماری حفاظت ہو جائے اور دین پہ ہمیں استقامت ملے. اللہ نے دعا قبول کر لی. تو فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی. جب آدمی سوتا ہے تو پہلے آنکھ بند ہوتی ہے، کان کام کرتے رہتے، اور جب اٹھتا ہے تو آنکھیں بعد میں کھلتی ہیں، کان پہلے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. جب آدمی سوتا ہے تو پہلے آنکھ بند ہوتی ہے، کان اپنے کام کرتے رہتے ہیں. اور جب کان بھی سو جاتے ہیں تو مطلب کیا ہوا؟ نیند گہری آ گئی، میٹھی نیند لے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں ہم نے انہیں اس غار میں میٹھی نیند دی، گہری نیند دی، کہ آنکھیں بھی بند ہو گئیں، کان بھی بند ہو گئے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، اس کے کان پہ تھپکی دی ہم نے، جیسے ماں بچے کے کان پہ تھپکی دیتی ہے نا. تو ہم نے انہیں گہری نیند میں سلا دیا. سالہ سال سوتے رہے. اور دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ اتنے لمبے عرصے کوئی سوئے اور پھر اٹھ جائے. 300 سال تک.
آدمی بے ہوش بھی ہوتا ہے تو 10 دن، مہینہ، سال، 2 سال۔ سوتے ہی رہ گئے بھائی، سبحان اللہ۔ جب اللہ تعالی حفاظت کرنے پہ آتے ہیں تو اپنی قدرت یوں بھی دکھاتے ہیں۔ جب انہوں نے اللہ سے فریاد کی ہے کہ اللہ دین پہ رہنا چاہتے ہیں اور اس ظالم کی گرفت سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، ہم اس بے دینی کی فتنے میں زندگی نہیں گزار سکتے، تیری خاطر سب کچھ چھوڑا ہے، امید تجھ سے لگائی ہے اور تجھ سے ہم مایوس نہیں ہیں۔ عہدے چھوڑے، منصب چھوڑے، آسائش آرائش کی زندگی چھوڑی، رشتے چھوڑے، خاندان چھوڑے، اپنوں سے دور ہوئے، ہر چیز برداشت کی صرف تیری خاطر۔ اللہ بھی اللہ ہے، بڑا قدردان ہے۔ جس قدر آدمی قربانی کر کے آتا ہے اسی قدر نوازا جاتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، کوئی اللہ کے خاطر کچھ چھوڑ کے تو دیکھو، پھر دیکھو اللہ کیا دیتا ہے، پھر دیکھو اللہ کیا دیتا ہے۔ تو فرمایا سوتے رہ گئے، اور پھر جب ہم نے اٹھایا تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آدھا دن سوئے ہیں یا پورا دن سوئے ہیں، چند گھنٹے ہو گئے ہیں یا زیادہ گھنٹے ہو گئے۔ آپس میں رائے مختلف ہونے لگی۔ آخر میں ایک نے کہا اللہ کے معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، چھوڑو اس بات کو۔ تو یہ اصحاب کہف کی زندگی کا ایک مختصر سا تذکرہ ہے، آگے اس کی تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہمیں ہماری رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اسے استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔